اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد خطبات جمعہ کا جو موضوع جاری ہے، کبیرہ گناہ، یہ مضمون جاری ہے اور یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ کبیرہ گناہ کی اصطلاح یہ قرآنی اصطلاح ہے، اور وہ بڑے بڑے گناہ جن کی سزا حد کے طور پر قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، ان کو عام طور پر گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، بڑے گناہ۔ لیکن ایسے چھوٹے گناہ جن کے اوپر اصرار جاری رہے اور مسلسل انسان وہ گناہ کرتا رہے، توبہ نہ کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہی کا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سیاہی اگر وہ دھوتا نہیں، توبہ کے آنسوؤں سے ان کی پاکیزگی کا انتظام نہیں کرتا، تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل جب سیاہ ہو جائے تو پھر ایک کیفیت یہ بنتی ہے، آخر میں جا کر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر موریں لگا دیتا ہے۔ مور لگانے کا مطلب کیا کہ پھر باہر سے ہدایت کی روشنی، ہدایت کا نور اندر داخل نہیں ہوتا اور اندر کی سیاہی باہر نہیں نکلتی۔ اہل اللہ نے مثال کے ذریعے اس کو یہ سمجھایا، وہ ایک تختی ہوتی تھی، تختی جس کے اوپر بچے لکھتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ اگر اس تختی کو لکھ لکھ کر سیاہ کر دیا جائے کہ ساری تختی بھر گئی سیاہی سے، تو اب اس کے اوپر جو کچھ بھی آپ لکھیں گے، چاہے کلمہ شریف ہی لکھیں، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ساری تختی سیاہ ہو گئی۔ تو اس کا پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ لکھا جائے وہ سمجھ میں آئے، تو اس سیاہ تختی کو دوبارہ ہم نے دھو کر صاف کرنا ہوگا۔ تو عام طور پر بچے جو ہیں وہ ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی سے دھوتے ہیں، پھر وہ مٹی جسے گاچنی کہتے ہیں، وہ گاچنی اس کے اوپر لگائی جاتی ہے، پھر سورج کی روشنی میں یا دھوپ میں اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اب وہ تختی صاف ہو گئی، اب جو کچھ بھی آپ اس کے اوپر لکھیں گے وہ نمایاں طور پر سمجھ میں آئے گا۔ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب لکھیں گے تو اب وہ کلمہ شریف چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی کو دوسری مثال کے ذریعے تو یوں سمجھایا گیا، وہ ایک لالٹین ہوتی ہے۔ لالٹین جو ہے وہ اس کے باہر جو شیشہ ہے جسے چمنی کہتے ہیں عام زبان کے اندر،
لالٹین جب جلتی ہے اس میں سے دھواں نکلتا ہے، وہ دھواں جو ہے وہ اس چمنی کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اگر چمنی سیاہ ہو جائے تو پھر اس میں سے اندر حالانکہ بتی جل رہی ہے اس کے باوجود روشنی باہر نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ اس کا دھواں، وہ سیاہی اتنی بڑھ گئی کہ اندر بتی جلنے کے باوجود، پیندے میں یوں سمجھ لیں کہ وہ تیل جو ہے وہ موجود ہے، کلمہ شریف کی بتی بھی اندر جل رہی ہے، روشنی باہر نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ شیشہ سیاہ ہو گیا۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ لالٹین جو ہے وہ اپنے ماحول کو روشن کرے تو پھر ہمیں اس چمنی کو صاف کرنا ہوگا۔ چمنی صاف کریں گے تو پھر وہ جو اندر کلمہ شریف کی بتی جل رہی ہے اس کی روشنی، اس کا اجالا پھر باہر آئے گا۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں آپ پچھلے 3 خطبے سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کریم نے کرم کیا ہمارے اوپر، اگر وہ کریم کرم نہ کرتا تو ہم سب کے سب مارے جاتے۔ ایک تو اس نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے کہ معافی مانگ لو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ آخری جو نزع کی کیفیت ہوتی ہے، جب موت کی ہچکیاں بند جائیں اور وہ آخری لمحات آ جائیں تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں اس کو غرغرے کا لفظ جو ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ سانس جو ہے وہ جب اکھڑنے لگے، آخری لمحات جب آ جائیں تو اس وقت فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا، وَإِذْ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ یاد کرو وہ وقت بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو، وہ منظر ذہن میں لاؤ۔ وَإِذْ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے فرعون کو اس کی آل سمیت، اس کے جو ماننے والے تھے، اس کی افواج تھیں، اس کے لشکر تھے، ان کے سمیت ہم نے فرعون کو غرق کیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ فرعون کے ظلم سے، زیادتی سے قوم کو نجات دلانے کے لیے راتوں رات ہجرت کر جاؤ۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا کہ آج رات ہم نے ہجرت کر کے چلے جانا ہے، تو جو ساز و سامان اپنے ساتھ تم لے سکتے ہو وہ لے لو۔ ایسی کیفیت کے اندر کہ جب یک لخت
آپ کو گھر چھوڑنا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ سارا ساز و سامان تو نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو زیورات وغیرہ، سونا چاندی، جو زیادہ قیمتی چیزیں ہیں، وزن میں ہلکی ہیں، ان کو آپ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ساتھ لیا، نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون اور اس کے ماننے والے، اس کی افواج، اس کے لشکر، اس کو سجدے کرنے والے، وہ سب بے خبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی غفلت اور نیند مسلط کر دی کہ اتنی بڑی قوم جو ہے وہ ہجرت کر کے جا رہی ہے، ان کو نہیں پتہ چلا۔ صبح کا وقت جب ہوتا ہے تو اب فرعون کو پتہ چلا کہ وہ ہمارے غلام تو بھاگ گئے۔ غلامی ایسی مسلط کی تھی۔ فرعونیت کا قرآن مزاج بتاتا ہے کہ فرعونیت کیا ہوتی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل وہ منظر بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دلا۔ وہ فرعون کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ عوام الناس کی جان، زندگی محفوظ نہیں تھی، ظلم انتہا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتیں جو ہیں ان کو کھلا چھوڑا جاتا تھا، ان کے لیے آزادی، ان کو زندہ رکھتے تھے۔ اور وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان۔ قرآن یہ بتاتا ہے، یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کئی مواقع کے اوپر، کہ یہ بڑی عجیب بات ہے یارو، غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن کریم کا کوئی پارہ ایسا نہیں جس کے اندر فرعون کا ذکر نہ آتا ہو۔ غور کرنے والی بات ہے نا کہ فرعون کوئی اتنا ہی بڑا پیارا ہے رب کو کہ ہر پارے کے اندر ذکر آ رہا ہے، اور ہر پارے کے اندر ایک مرتبہ ذکر نہیں آتا، ہر پارے کے اندر کئی مرتبہ ذکر آتا ہے۔ کیوں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی دعوت آپ کو دیتا رہتا ہوں۔ اس لیے ایک اہم ترین حکمت ربانی اس کا پتہ چلتا ہے کہ رب کی منشا یہ ہے، رب کی حکمت یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی فرعونیت کے جتنے روپ ہوتے ہیں، جو ان کے طریقہ ہائے واردات فرعونیت کا مزاج رکھنے والے حکمرانوں کا ہوتا ہے، اس کو کھول کھول کر رب بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بیان کرتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں فرعونیت کے سارے روپوں کو اچھی طرح پہچان لیں، خود بھی فرعونیت سے بچیں، اور جن حکمرانوں کے اندر فرعونیت کا مزاج پایا جاتا ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایک اہم ترین حکمت ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ اکبر، موجودہ حالات کے اندر ذرا غور کریں۔ بے گناہ شہری، معصوم شہری ذبح ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ محفوظ کون ہیں؟ پولیس والے۔ محفوظ کون ہیں؟ حکمران۔ ایک ایک کوٹھی کے ارد گرد جا کے دیکھیں کہ وہ دیواریں، وہ تاریں جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے لگا رکھی ہیں، ان کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ عوام الناس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتے۔ ڈاکے پڑ رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، فحاشی، بے حیائی، عریانی مسلط کر دی گئی ہے،
ہمارے گھروں کے اندر غلاظتوں کے گٹر، یہ 100 150 ٹی وی چینلز، وہ آپ اس کے اوپر زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب دیکھتے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین، چار قسم کی پولیس ان کی حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت ہو رہی ہے، اور عوام الناس کیا کریں؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو کھلا چھوڑتے ہیں۔ ان کے لیے بے حیائی اور یعنی فحاشی کوئی پابندی نہیں، اور اتنا بے حیائی کو فروغ دے دیا گیا ہے۔ یہ جو غلاظت کا اٹھانے کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بدبو نہیں آتی۔ کیا ان کے آنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ان کی حس ماری جاتی ہے۔ وہ جو بدبو کو سونگھنے کی حس ہے وہ ان کی مر جاتی ہے، ان کو بدبو آتی ہی نہیں، اتنے بدبو کے غلاظت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران گناہوں کی بدبو، گناہوں کی غلاظت، اتنے اس کے اندر بدمست ہو گئے کہ ان کو بدبو نہیں آتی۔ ہمارے اوپر اللہ نے کرم کیا، دو پہلو ذہن کے اندر رکھ لیں۔ ایک تو یہ کہ صرف حکمرانوں کو ہم متون کر کے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے، ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہوتی ہیں۔ قرآن کریم سن لیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان میں بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم گناہ جو کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، نافرمانی کی زندگی بسر کرتے ہو، وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہ ہمارے معاف کر دیے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شکلیں بدل جائیں۔ پہلی قومیں جو تھیں ان کی اس حد تک کئی ایک کو بندر بنا دیا گیا، کئی قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا، تو ضروری نہیں ہے کہ عذاب اسی شکل کے اندر آئے۔ یہ بد امنی، بے چینی، ظلم کا بڑھتے چلے جانا، برائی آسان ہو جانا، نیکی مشکل ہونا، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس سے کریم نے کرم یہ کیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو کچھ ہم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر تم ان سے باز آ جاؤ، وہ برائیاں جن سے منع کیا گیا ہے ان برائیوں کا ارتکاب نہ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ یہ کریم کا کرم اگر نہ ہوتا، اس کا کرم اور اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کے منگتے بن کے رہنا چاہیے۔ وہ میاں محمد صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، تے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منکارے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ جب بندہ رجوع کر لیتا ہے، رجوع کا مطلب توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو رب فرماتا ہے کہ پھر میں تمہارے بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتا ہوں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہاری جو نیکیاں ہیں
وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ کا مطلب یہ بتقاضۂ بشریت اگر غلطی گناہ ہو گیا تو نیکی بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ نیکیوں والا پلڑا بالکل خالی نہ ہو جائے، بالکل ہلکا نہ ہو جائے۔ توازن، اعتدال جو ہے اس کو قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رحمت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو بڑے بڑے انعامات دے رکھے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ وہ کیا کہ 70 مرتبہ اگر دن کے اندر گناہ کرو، 70 مرتبہ ہی سچے دل سے توبہ کر لو گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ میں دن کے اندر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ حضور کے کون سے گناہ تھے جس کی معافی مانگتے تھے؟ حضور نے یہ کیوں کیا ہے؟ تعلیم امت کے لیے کہ اگر غلطی گناہ ہو گیا بتقاضۂ بشریت، سہون کیا یا عمدن کر بیٹھے، آ جاؤ توبہ کر لو۔ اور اس وقت جو قوم کی حالت ہے، اجتماعی توبہ اگر ہم نے نہ کی، اور یہ توبہ کا عمل جو ہے وہ اوپر سے شروع ہونا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے ڈاکو، چور، لٹیرے، ظالم، گردش زر کا غیر منصفانہ سودی نظام جو مسلط کر رکھا ہے، جو سود کا نظام، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سے جنگ نہ کریں، اللہ کے رسول سے جنگ نہ کریں، بلکہ توبہ طائب ہو کر معافی مانگ کر اپنی نیکی کی زندگی جو ہے اس کو بسر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔